بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منرلز ایکٹ صوبائی حکومت کے گلے پڑ گیا ہے۔ الیمین گنڈاپور انتہائی مشکلات سے دوچار ہو چکے ہیں اور آج صوبائی اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ وزیر اعلیٰ کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ پی ٹی آئی کے 70 سے زیادہ ممبران اسمبلی نے اپنے اجلاس میں بل کو مسترد کر دیا۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آج ہم دیکھیں گے کہ بل کے معاملے میں کیا صورتحال جا رہی ہے۔ آج صوبائی اسمبلی میں بل کے معاملے پہ بریفنگ ہونی تھی۔ بریفنگ میں سول سوسائٹی، وکلاء اور جو مائن اونرز ایسوسیشن ہے اس کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ جو ذرائع سے ہمارے بات ہوئی ان کے مطابق بریفنگ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا ایک اجلاس ہوا، جس کو ہم ایک باضابطہ اجلاس تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ممبران اکٹھے جمع ہوئے۔ اس وقت تک اپوزیشن کے ممبران نہیں پہنچے تھے اور ذرائع کے مطابق وہ کم و بیش 70 کے لگ بھگ ممبران اسمبلی اس اجلاس میں شریک تھے، جس میں کم از کم درجن بھر کے قریب اراکین کابینہ بھی شامل تھے۔ اس موقع پہ اس بل کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں ہوئیں۔ اس بل کو مسترد کر دیا گیا اور واضح کیا گیا پی ٹی آئی کے ممبران کی طرف سے کہ جب صوبے میں 2017 کا ایکٹ موجود ہے جو عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں بنایا گیا تھا، تو پھر کیوں ایک نیا ترمیمی بل، ایک نیا قانون باہر سے تیار ہمارے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے، مسلط کیا جا رہا ہے۔ جس کے بعد اراکین اسمبلی نے کھل کے بل کی مخالفت میں نعرے بازی بھی کی مبینہ طور پر، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بعض ممبران نے اعلان کیا کہ بھئی جو لوگ بل کے مخالف ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ اس موقع پہ ایک اندازے کے مطابق ان 70 ممبران میں سے کم و بیش 60 کے قریب ممبران نے بل کی مخالفت میں ہاتھ کھڑے کیے۔ البتہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور چند اراکین کابینہ نے بل کی مخالفت میں ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بل کے حامی تھے۔ یہ 10-12 ممبران بل کے حامی اور 58-60 ممبران جو تھے انہوں نے بل کی مخالفت کی۔ اس کے بعد جب بریفنگ شروع ہوئی وہاں بھی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ سول سوسائٹی اور دوسروں کی بریفنگ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بعض ممبران نے کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ جب تک عمران خان کی طرف سے منظوری نہیں آتی ہم کسی بل کو نہیں مانتے۔ ممبران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جب اس صوبے میں 2017 کا ایکٹ موجود ہے جو خود پاکستان تحریک انصاف نے بنایا تھا، تو اس میں ترمیم کے بجائے نیا قانون کیوں لایا جا رہا ہے۔ ان ممبران نے یہ تجویز دی کہ صوبائی حکومت کو اگر کچھ ترامیم لانی ہے یا نیا قانون لانا ہے تو اس کی چند شقیں اٹھا کے پرانے قانون میں ترمیم کے طور پر پیش کی جائیں، اس میں ڈال دی جائیں۔ نیا قانون ہم نہیں مانیں گے۔ اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے، ذرائع نے جو ہمیں بتایا ہے کہ کم و بیش 18 سے 20 ممبران نے بریفنگ کا بائیکاٹ کیا، جو اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو بریفنگ جب شروع ہوئی، سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا، وکلاء نے بھی حصہ ڈالا۔ مائن اونرز ایسوسیشن کی طرف سے اس میں بڑی اہم ترامیم کے حوالے سے باتیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایس آئی ایف سی کا کام تو قانونی سہولت کاری اور وفاقی اداروں میں ہمارے مسائل حل کرنا تھا، تو آج ہمیں بارود کا مسئلہ بھی ہے، غیر ملکی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے اور اس سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دینے کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ سب معاملات وفاق کے تحت آتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے حل کے لیے ایس آئی ایف سی کردار ادا کرتی، لیکن ایس آئی ایف سی تو نئے قانون سازی کے پیچھے بڑھ گئی ہے۔ مائن اونرز ایسوسیشن کا کہنا تھا کہ ایس آئی ایف سی نے سہولت کاری کے بجائے قانون سازی کی طرف قدم بڑھا کے مشکلات میں اضافہ کیا۔ پھر انہوں نے اس پہ بھی بتایا کہ آخر اس قانون سازی کی ضرورت کیا ہے اور کس طرح ایک تیار چیز باہر سے آ کے امپوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو 2017 کے ایکٹ میں ترامیم لائی جائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے ایس آئی ایف سی کو اس معاملے میں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن معلوم نہیں کہ وہ کیوں تیار قوانین یہاں پہ بھجوانے اور پاس کرنے پر بضد ہیں۔ اس کے پیچھے یقیناً کوئی کہانی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلا، دوسرا اور تیسرا منرلز ڈرافٹ میں تو صوبائی میفا کو سرے سے ختم کر کے فیڈرل منرلز ونگ بنایا گیا ہے، جس پر ہماری ایسوسیشن کھل کر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ صوبائی خود مختاری پر حملہ ہے۔ اب انہوں نے دوسرے طریقے سے اپنے آپ کو صوبائی میفا میں ممبرشپ ڈلوا دی ہے اور ساتھ میفا کو پابند کیا کہ وفاق کی تجاویز و سفارشات کو اہمیت دیں گے۔
ایسوسیشن والوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ حد یہ ہے کہ فیڈرل منرل ونگ نے تو ایم ٹی سی کو ڈائریکشن دی ہے کہ وہ میفا یا فیڈرل ونگ کی تجاویز کو اہمیت دے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایم ٹی سی میفا کے علاوہ فیڈرل ونگ کے فیصلے پر عمل کرانے کی پابند ہوگی۔ مداخلت کی یہ بدترین مثال ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عجیب بات ہے کہ میفا کی میٹنگ میں اس ایکٹ میں وزیر اعلیٰ نے ترامیم پاس کی، اس کے باوجود وہی ترامیم وہ پھر کابینہ سے پاس کرانے میں ناکام رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے سے ایک میفا موجود ہے، میفا جو ایک ادارہ ہے منرل فیسیلیٹیشن اتھارٹی کو، جس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز شامل ہیں، یہ بہت اہم ادارہ ہے پالیسی سازی کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ میفا جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس وقت یہ حالت ہے کہ اس کی بات نہیں مانی جا رہی، تو نئے قانون میں پھر کیا ہوگا۔ انہوں نے اس پہ واضح کیا کہ بجائے اس کے کہ اگر آپ کچھ اور قانون سازی کرتے ہیں، پرانے قانون میں ترامیم لائی جائیں۔ کچھ یہی چیزیں سول سوسائٹی نے بھی دیں، وکلاء کی طرف سے بھی آئیں، میرے ڈاکٹر سید اختر علی شاہ کی طرف سے بھی اس قسم کی تجاویز آئی ہیں، اور اے این پی نے تو اس موقع پر ایک مرتبہ پھر پورے کے پورے بل کو مسترد کر دیا۔ اور جس طرح ہم نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 20 سے زیادہ ممبران نے تو بریفنگ کا بائیکاٹ کیا اور واضح کیا پی ٹی آئی کے دیگر ممبران نے بھی کہ نیا قانون نہیں، ہم پرانے قانون میں ترامیم کے حق ہیں، جس کے بعد اسپیکر نے یہ اعلان کیا کہ فی الوقت یہ بل پاس نہیں ہو سکتا، یہ اسمبلی میں ہم مزید اس پہ بحث نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ بل واپس وزیر اعلیٰ ہاؤس بھجوایا جا رہا ہے، تاکہ جو باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ، جو کچھ بیان ہوا ہے، جو صورتحال پیدا ہوا ہے، اس کے مطابق اس میں کوئی راستہ تلاش کیا جائے، اگر ترامیم اس میں ڈالی جا سکتی ہیں اس کے لیے راستہ تلاش کیا جائے، جس کے بعد فی الوقت یہ معاملہ کچھ عرصے کی تو ٹل گیا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو وہ اپنی تیزی مہنگی پڑ گئی ہے۔ جس تیزی سے وہ اس بل کو منظور کرانے کے چکر میں تھے، وہ اب ان کے گلے پڑ رہی ہے، اور آج جس طرح 60-70 ممبران نے بغاوت کی ہے، تو اس بغاوت سے خطرے کی بو آنی چاہیے، اور اگر اس تیزی اور اس جلد بازی کا تدارک نہ کیا گیا اور عمران خان کی ہدایات کا انتظار نہ کیا گیا، تو خطرہ ہے کہ یہ بغاوت خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ اگرچہ اسپیکر نے بھی کہا ہے اور خود وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی بہت سے مواقع پہ اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی منظوری کے بغیر بل پاس نہیں ہوگا، لیکن مائن اونرز ایسوسیشن نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بل کی حمایت میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جا کے عمران خان صاحب کو بریفنگ دیں گے، تو پھر ہمیں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا موقع دیا جائے، ہم بھی بل پر تحفظات کے حوالے سے ان کو آگاہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کو وہ یہ کچھ اور پٹی پڑھا دیں اور ان کو اصل صورتحال کا علم نہ ہو۔ اب اس کے بعد فی الوقت منرلز بل کا جو قضیہ ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک چلنے والا ہے، اور باقی سیاسی جماعتوں نے تو اس حوالے سے اب باقاعدہ آج این پی کا جو صوبائی اسمبلی جو صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں تو باقاعدہ اس بل کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ گویا جو سیاسی جماعتیں ایک عرصے سے صوبے میں اپنی سیاسی سرگرمیاں گرم کرنے کے لیے، شروع کرنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے مواقع کی تلاش میں تھی، وزیر اعلیٰ علی امین اور ان کے حامیوں کی تیزی نے، جلد بازی نے ان کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے۔ خدا حافظ۔